مبشر علی زیدی کو جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا چھٹا حصہ پیش خدمت ہے۔ ان کا چھٹا سوال یوں ہے: وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام آج کے دور میں آتا تو خواتین کا ترکے میں حصہ کم نہ ہوتا، گواہی عادی نہ ہوتی، انہیں گھروں میں بند رہنے کو نہ کہا جاتا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہوتا، پسند کی شادی کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ 21ویں صدی میں آنے والا اسلام غلامی کو برقرار نہ رکھتا، سنسار کی سزا نہ ہوتی، چور کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے، غیر مذہب کے شہریوں سے جزیہ طلب نہ کیا جاتا۔ اب ان سوالوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ اسلام نے خواتین کا ترکے میں حصہ کم رکھا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کو اگر آپ حقوق و فرائض کے پلڑے میں تولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد عورت سے دگنا حصہ لے کر بھی نقصان میں ہے اور عورت مرد سے آدھا حصہ لے کر بھی فائدے میں ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن خدا کے واسطے ملحدو، اب اگلا سوال مردانہ حقوق پر نہ کر دینا کہ مرد کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ تم لوگوں کے دماغوں کا پتہ بھی کچھ نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کی تقسیم بتائی گئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، مگر کیوں؟ کیا مرد اور عورت کا حصہ برابر نہیں ہو سکتا تھا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کے بعد اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ یہ وہی آیت ہے جسے لے کر حارث سلطان صاحب فرا عابد کے پیچھے پڑے رہے کہ اسلام مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ عورت کو مارو۔ اب یہاں بے وقوفی کی حد ہے۔ اسلامی معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اکثر حارث سلطان کی ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ گھر بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہے اور پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے میری پارٹنر آئی ہے۔ ان کے ہاں بیویاں نہیں ہوتی، پارٹنرز ہوتی ہیں۔ یہ خود گھر میں بیٹھتے ہیں اور ان کی پارٹنرز کمانے جاتی ہیں۔ یہ بھی ملحدوں میں ایک حسین اتفاق ہے کہ میں آج تک جتنے بھی ملحدوں سے واقف ہوا وہ تمام کے تمام خود شادی بیاہ کے قائل نہیں ہیں، محض پارٹنرز رکھ لیتے ہیں بغیر شادی کے۔ لیکن ان تمام کے ماں باپ آپ کو نہ صرف مسلمان ملیں گے بلکہ شادی شدہ بھی ملیں گے۔ آپ سید امجد حسین کو لے لیں یا دانیال تیموری کو، حارث سلطان کو لے لیں یا غالب کمال کو، ان کی اپنی پارٹنرز ہوں گی اور ماں باپ مسلمان اور باقاعدہ شادی شدہ ملیں گے۔ اصل میں یہ بات سوچنے میں یا کہنے میں بڑی عجیب لگتی ہے کہ حارث سلطان کا باپ اس کی ماں کا پارٹنر تھا اور ان کی اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں حارث سلطان پیدا ہوا۔ حرام کی اولاد کہلانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ اگر حارث سلطان کے بچے ہوئے اور وہ بھی ملحد ہوئے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں تو ملحد ہوں، اپنی پارٹنر کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میرا باپ حارث سلطان باقاعدہ مسلمان بھی تھا اور شادی شدہ بھی۔ ان کو اس بات سے بہت کوفت ہوتی ہے۔ ایک بار میں ان کے گروپ میں گیا تو وہاں ایک ملحد نے پوسٹ ڈال رکھی تھی کہ یہ شادی بیاہ تو مذاہب کے بکھیڑے ہیں۔ میں نے وہاں کمنٹ کر دیا کہ آپ کے ماں باپ نے تو یہ بکھیڑا نہیں پالا تھا نا، بس یہ سننا تھا کہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھے گروپ سے نکال دیا۔ حالانکہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حارث سلطان آج کل فرا عابد کے پیچھے محض اس لیے پڑے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مارنے کا حکم ہے، حالانکہ یہ آسان سی بات ہے کہ اسی آیت کے اندر مرد کو عورت کی کفالت کرنے والا بھی بتایا گیا ہے۔ ہماری کوئی پارٹنر نہیں ہوتی کہ میں بھی کام پر چلا جاؤں اور وہ بھی کام پر چلی جائے اور پھر پارٹنرشپ میں گھر چلے، بلکہ شادی کے بعد یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر چلائے۔ عورت کی ذرہ برابر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر کے خرچ کا ایک آنا بھی شوہر کو ادا کرے۔ شوہر پہلے ایک خطی رقم حق مہر کی دے کر شادی کرتا ہے، پھر تاحیات کما کما کر بیوی کو کھلاتا ہے۔ اب یہاں ایک سادہ سا سوال ہے، ایک مرد کما کما کر عورت کو کھلا رہا ہے لیکن عورت اس کی نافرمانی کرتی ہے، تو اب مرد کیا کرے؟ بڑا سادہ سا حل ہے، اس کو طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑا کر رخصت کر دیا جائے۔ مار پیٹ کا مسئلہ تو یہیں 1 منٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کام مرد کے لیے تو بڑا آسان ہے، وہ دوسری شادی کر لے گا۔ عورت کیا کرے گی؟ پہلے تو مرد کما کر کھلا رہا تھا، اب کیا وہ خود نوکری کرے، لوگوں کی اینٹیں اٹھائے؟ جیسے تمہاری پارٹنرز دن بھر پتہ نہیں کہاں کہاں کام کاج کر کے تمہارے لیے کما کر لاتی ہیں۔ عورت کو اس مشقت سے بچانے کے لیے طلاق کے سٹیپ کو تھوڑا آگے کر کے پہلے معمولی سزائیں دینے کی بات کی گئی ہے کہ پہلے اس کا بستر الگ کر دو پھر اسے مارو۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مارنا زیادتی ہے تو براہ راست طلاق کا راستہ بھی کھلا ہے، لیکن پھر یہ زیادہ بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں، کسی دن کمپنی کو آپ کی کوئی بات بری لگ جائے تو براہ راست آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ آپ اعتراض نہ کریں گے کہ بھائی کوئی وارننگ تو دے دیتے، شاید میں سدھر ہی جاتا۔
آگے سے کمپنی کہے کہ ہم وارننگ دیتے تو آپ کو برا لگتا، اس لیے ہم نے براہ راست آپ کو ٹھڈا مار کر نکال دیا، ہون چنگے رہے ہو۔ اب ترکے کو بھی سمجھ لیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حقوق و فرائض کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثلاً اگر میں دو میں سے ایک شخص کو 100 روپے دوں اور دوسرے کو 50 روپے دوں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو آدھے دے کر اس کا حق مارا۔ لیکن اگر میں 100 روپے والے شخص کو پابند کر دوں کہ 50 روپے والے شخص کی پوری زندگی کا تمام خرچہ تم نے اٹھانا ہے، تو اب زیادتی کس کے ساتھ ہوگی؟ سوچئے۔ 50 روپے والے شخص کے پاس 50 روپے باقی رہیں گے کہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس کا اپنا خرچہ بھی دوسرا اٹھا رہا ہے، اور 100 روپے والا شخص کچھ ہی عرصے میں سارے پیسے خرچ کر بیٹھے گا مگر فرض ساقط پھر بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی کمائی بھی اسی پر خرچ کرے گا۔ یہی معاملہ اسلام میں عورت اور مرد کا ہے۔ اللہ نے عورت کو معاش کی فکر سے آزاد رکھا ہے۔ ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو مکمل طور پر اپنے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ اس کے کھانے پینے کپڑوں اور رہائش کے بندوبست کا پابند ہوتا ہے۔ باپ مر جائے تو وہ شادی ہونے تک بھائی یا کسی اور قریبی محرم کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر مر جائے تو بیٹوں کی ذمہ داری یا اگلے شوہر کی۔ یعنی عورت کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس پر نہ تو کمانا فرض ہے نہ کسی کی کفالت کرنا۔ اس سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو رقم اسے باپ کی جائیداد میں سے ورثے میں مل رہی ہے اسے وہ گھر کا خرچ چلانے میں صرف کر دے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو پابندی نہیں، اس کا مال ہے جس طرح چاہے خرچ کرے، لیکن وہ پابند نہیں ہے۔ مگر مرد کا معاملہ اس سے قطعاً مختلف ہے۔ مرد پر معاش کی تنگی ڈالی گئی ہے۔ اس کے سکون کا زمانہ صرف اس کی معصومیت کا زمانہ ہے۔ جیسے ہی بالغ ہوگا اسے اپنے باپ کے ساتھ مل کر معاشی جدوجہد شروع کر دینی ہے، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے، اپنی بہنوں کی کفالت کرنی ہے، پھر شادی کے بعد تا حیات اپنی بیوی اور بچوں کا ہر قسم کا خرچہ اٹھانا ہے۔ وہ اس سے نہ بھاگ سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ یقیناً یہ سب ذمہ داریاں وراثت سے حاصل کردہ رقم سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا علم یہ ہے کہ ہم عورت کے وراثتی حقوق میں اسلامی معاشرے کا مغربی معاشرے سے موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عورت کے فرائض میں یہ موازنہ نہیں کرتے۔ یقیناً مغرب میں عورت مرد کے ساتھ ہر معاملے میں 50% کی شریک ہوتی ہے۔ اس کا حق ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے اسے 50% حصہ ملے، مگر اس کا فرض بھی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر گھر کا آدھا بوجھ بھی اٹھائے۔ اگر گھر کا کرایہ $1000 ہے تو اس میں سے $500 عورت بھی ادا کرے گی، ورنہ وہ شوہر کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہوگی۔ شوہر کو حق حاصل ہوگا کہ اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ گھر کے باقی ماندہ اخراجات جن میں کھانا پینا کپڑے بچوں کے اخراجات ہر قسم کے غرض جو بھی گھر کے اخراجات ہوں گے اس میں بیوی اپنا 50% حصہ ڈالے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنا پیسہ لائے گی کہاں سے؟ باپ کی جائیداد میں سے کتنا حصہ مل گیا ہوگا؟ جہاں سے مرضی لائے، جاب کرے، سڑکیں کھودے، لوگوں کا مال ڈھوئے، یہ مرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام عورت کو ایسی مشقت بھری زندگی نہیں دیتا۔ اللہ نے عورت کو فطرتاً کمزور بنایا ہے اور مرد کو طاقتور۔ اسی فرق کی بنا پر فرائض لاگو کیے ہیں اور اسی فرض کی بنا پر حقوق بھی دیے ہیں۔ اب یہ دو سسٹمز ہیں، آپ کو جو اچھا لگے اسے اپنا لیں۔ اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ آپ عورت کو وراثت میں پورا حصہ دیں، پھر اسے کھوتے کی طرح کام کاج پر لگائے رکھیں تا حیات۔ آدھا وہ کمائے آدھا آپ کمائیں، مل بانٹ کر گھر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے تو اسلام چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عورت اگر اس مشقت پر راضی ہے تو کروائیں اس سے مشقت، کس نے روکا ہے؟ اب بات کرتے ہیں عورت کی گواہی کی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے جس سے عورت کی آدھی گواہی کا حکم اخذ کیا گیا ہے، مگر اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں ایک کاروباری لین دین کی بات ہو رہی ہے نہ کہ کسی اور معاملے کی۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا کہ عورت پر معاش کی فکر لاگو نہیں کی گئی، لہٰذا یہ معاملہ یقیناً عورت کی دلچسپی سے باہر کا معاملہ ہے۔ آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا کہ عورتیں شاید بھلکڑ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی یادداشت کا تعلق انسان کی دلچسپی اور عدم دلچسپی کے امور سے ہوتا ہے، نہ کہ دماغ کی کمزوری سے۔ آپ کسی سائنسدان سے اس کی مشکل ترین تھیوریز فر سن سکتے ہیں، مگر اس سے یہ پوچھیں کہ اس نے کھانے میں کیا کھایا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اس کی دلچسپی کھانے کے بجائے اپنی تھیوریز میں ہوتی ہے۔ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ کاروباری معاہدے عورت کی دلچسپی کے موضوعات نہیں ہیں، لہٰذا یہاں دو عورتوں کی قید لگائی گئی ہے۔ اس کا اطلاق باقی معاملات پر نہیں ہوتا۔ اگلا اعتراض ہے کہ خواتین کو گھروں میں بند رہنے کو نہ کہا جاتا۔ اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں جو خواتین کو گھروں میں قید رکھے۔ خواتین ضروری معاملات کے لیے گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں، مگر پردے کے ساتھ، اور پردہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ خواتین کی عصمت دری کے جتنے واقعات آج سے 1400 سال پہلے ہوتے تھے اس سے 1000 گنا زیادہ آج بھی ہوتے ہیں۔ میں سائنس کی کسی ایک بھی ایسی ایجاد سے واقف نہیں ہوں جو خواتین کی عصمت دری کا سدباب کر سکے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنی خواتین کے پردے ہٹوا کر اس ایجاد سے مستفید کروا دیں۔ اگلا سوال ہے کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم کا حکم ہوتا۔
اعلیٰ تعلیم کی بھی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے بھی ہے۔ میں دین اسلام کو کوئی ایک بھی ایسا حکم نہیں جانتا جس میں خواتین کو علم حاصل کرنے سے روکا گیا ہو، یعنی یہ اعتراض ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے ہے۔ اگلا اعتراض ہے پسند کی شادی کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ پسند کی شادی کا معاملہ بھی دین میں سادہ اور آسان ہے۔ جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت قاضی جن الفاظ میں مرد سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے، منوعاً انہی الفاظ میں لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے۔ لڑکی کے باپ سے نہیں پوچھا جاتا، اس کے بھائی سے نہیں پوچھا جاتا، نہ ہی ایسی کوئی رسم ہے کہ لڑکے نے نکاح قبول کر لیا تو بس کافی ہے، لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر یہاں پسند کی شادی سے مراد یہ ہے کہ لڑکی پہلے کچھ عرصہ لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں برگر وغیرہ کھاتی رہے، اس سے تنہائی میں ملاقاتیں کرے، ایک دوسرے کو جاننے کی آڑ میں کسی لڑکے سے بغیر نکاح کے پارٹنرشپ کر کے بدکاری کی جائے، تو اسلام میں اسے پسندیدگی نہیں بلکہ بےغیرتی کہا جاتا ہے۔ اسلام بےغیرتی کی اجازت نہیں دیتا، یہ سب کچھ الحاد میں ہوتا ہے۔ جسے شوق ہو کسی کی بہن سے بغیر نکاح کے ملاقاتیں کرنے کا، وہ بڑے شوق سے الحاد اختیار کرے، اسلام کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ کسی کی بہن سے بغیر نکاح کے تنہائی میں ملاقاتیں کرنے کے خواہش مند ہوں تو پھر آپ کو یہی اجازت اپنی بہن کے معاملے میں کسی دوسرے لڑکے کو بھی دینی پڑے گی۔ اگلے اعتراضات ہیں سنسار کی سزا، چور کی سزا اور جزیے سے متعلق۔ سنسار کی سزا، چور کی سزا اور جزیے کا تعلق آپ کے ملک کی قوانین سے ہے، نہ کہ ادوار سے۔ سعودی عرب میں ان میں سے بیشتر سزائیں آج بھی لاگو ہیں۔ آپ پاکستان میں بھی قوانین بنا لیں تو یہاں بھی لاگو ہو جائیں گی۔ اس کا معاملہ طاقت کے ساتھ ہے۔ اگر پاکستان ایک طاقتور اور خود مختار ریاست بن جائے تو ان قوانین کے لاگو کرنے سے انہیں کون روکے گا؟ ہر قوم میں قوانین اس ملک کی عوام کی پسندیدگی کے حساب سے ہی بنتے ہیں۔ آپ خود نوٹ کریں کہ موت کی سزا کا قانون ہر ملک میں مختلف ہے۔ کہیں سزائے موت ہے تو کہیں عمر قید۔ کسی کو لگتا ہے کہ سزائے موت مجرم کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کسی کو لگتا ہے کہ قتل کے مجرم کو قتل نہ کرنا ہماری عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، جرم بڑھے گا۔ سزائے موت کا طریقہ بھی ہر قوم کا اپنا اپنا ہے۔ کیسے ثابت کریں گے کہ کس کا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ جب اپنی کوئی الہادی مملکت بنائیں گے تو زنا کے مجرم کو صدارتی ایوارڈ دیجیے گا اور قتل کے مجرم کو پھولوں کے ہار ڈالیے گا۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ فی الوقت یہ اسلامی قوانین ہیں اور اسلام ہی زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ رہا ان قوانین کی افادیت کا معاملہ تو وہ سعودی عرب میں جا کر دیکھ لیں۔